اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں پر حکمرانی کرنے کا ایک نسخہ ہے۔ جس طرح ایک سید زادے صاحب وہ جا رہے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے اساتذہ اکرام سے، اپنے بزرگوں سے وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو ہر استاد نے، بزرگوں نے اسے نصیحتیں کی، لیکن ایک استاد نے، ایک بزرگ نے انہیں ایک خوبصورت نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ زبان شیریں ملک گیری، کہ زبان اگر میٹھی رکھیں گے تو پھر ملکوں پہ حکومت کریں گے۔ زبان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اچھی گفتگو کا، اچھے اخلاق کا، انسان کے ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو بندہ کڑوی بات کرے یا زبان کا بڑا سخت ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان سے بڑی کڑوی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ دل کا بڑا صاف ہے۔ بھئی دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نے تو آپ کی زبان کو دیکھنا ہے نا۔ دل کی جو باتیں ہیں وہ اللہ جانے اور آپ جانے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ زبان کا بڑا کڑوا ہوتا ہے، زبان اس کی بڑی چلتی ہے، لیکن وہ دل کا بڑا سچا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہے نا۔ دنیا میں سب سے جو بڑے سچے انسان ہیں وہ صادق الامین جنہیں کہا گیا ہے، صادق اور امین، وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ بڑے سچے بھی تھے، لیکن آپ کی زبان پہ تو کبھی جو ہے وہ بد اخلاقی والے جملے نہیں آئے، کبھی تیزی والے جملے نہیں آئے، کبھی ایسے جملے نہیں آتے تھے جو لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جو بندہ دل کا سچا ہوگا نا وہ زبان کا کڑوا ہوتا ہے۔ اس جملے کو ہم درست کریں کہ جو دل کا سچا ہوتا ہے وہ زبان کا کڑوا نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، بلکہ اس کی زبان تو اچھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے، میٹھی گفتگو کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ والدین کے ساتھ زبان لڑا رہے ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں سچا ہوں، میرے دل میں سچ ہے تو میں تو یہ بات کہوں گا، میری زبان اگرچہ آپ کو اچھی نہ لگے، میں اگرچہ اونچا بولتا ہوں، میں اگرچہ آپ کے سامنے، لیکن میں سچا ہوں۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ انسان کی زبان وہ اچھی ہونی چاہیے، گفتگو اچھی ہونی چاہیے، دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کے دل کو کوئی کیا کرے گا جب آپ کی زبان اچھی نہیں ہے، آپ درست طریقے سے بولتے نہیں ہیں۔ اب جب بھی بولتے ہیں تو اگلے بندے کے دل پہ وار کرتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ آپ دکھاتے ہیں، تو اس طرح آپ کے دل کا وہ کیا کرے گا، اچار ڈالے گا۔ ہم نے تو زبان دیکھنی ہے۔ میری زبان اگر اچھی نہیں ہے، میرے دل کو کسی نے کیا کرنا ہے، میرا اور میرے دل کا معاملہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ میرا دل کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرا دل کتنا صاف ہے۔ لیکن لوگوں میں جو بات ہے وہ ہماری گفتگو کو، ہماری اچھے زبان کو دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اچھی بات کہو۔ وقولوا للناس، ایک مقام پہ فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، اور اچھی گفتگو، اچھی بات، اچھے الفاظ جو ہے یہی انسان کے کام آنے والی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہیں ہوتا، اور دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک انسان کی زبان درست نہ ہو۔ اور یہ بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ لہٰذا زبان کو اچھے طریقے سے چلانا، اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ پاکیزہ گفتگو جو ہے وہ شیطان کے خلاف بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اہل ایمان جو ہیں وہ دوران گفتگو شائستہ کلام کا اہتمام اگر نہ کریں تو شیطان ان کے درمیان دشمنی اور بغض اور حسد پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ اپنا دل سخت ہو گیا ہے، دل کی سختی کو، بدن میں کمزوری اور رزق کی تنگی کو دیکھو، تو تم جان لو کہ تم نے ضرور کوئی فضول بات کی ہے، کوئی فضول بات منہ سے نکلی ہے، اس وجہ سے تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم کے الفاظ بھی ہمیں ارشاد فرمائے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو بھی درست کر لیں، اپنے گفتگو کو درست کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جہاں تک زبان کا یا اچھی گفتگو کا تعلق ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں اور خصوصاً اس جملے کو میرا خیال ہے اپنے دل سے نکال دیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں کہ جو بندہ سچا ہوگا اس کی زبان کڑوی ہوگی۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے جو سچے انسان تھے، ان کی زبان بھی میٹھی تھی، دل بھی صاف تھا۔ ہم اپنے دل کو بھی پاکیزہ رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی ہم اچھی گفتگو کے لیے استعمال کریں۔ کسی کے سامنے ایسی گفتگو نہ کریں کہ اس کے دل پر کوئی ایسا وار ہو کہ اس کو وہ بات بری لگے اور دوبارہ وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔